السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد قال اللہ تعالی فی سورة البینہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ میری محترم بہنوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے چنندہ بندوں میں سے بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی دین کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میری عزیزات، آج ہم ایسے لوگوں کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن میں خود تعریف فرمائی ہے، جن کے بارے میں قرآن میں آیتیں اتری ہیں۔ وہ نہ نبی تھے، نہ وہ فرشتے تھے، نہ وہ کوئی ایسے وہ لوگ تھے، وہ تو صرف انسان تھے، وہ ہمارے جیسے ہی انسان تھے، لیکن ایمان ان لوگوں کا ایسا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ آج عزیزات، ہم اپنے صحابہ اور صحابیات کے بارے میں پڑھیں گے کہ صحابہ کا ایمان اور ہماری زندگی کیسی ہے، صحابہ کا ایمان کیسا تھا اور ہمارا ایمان کیسا ہے، ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ میری عزیزات، سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مگر کیا اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے۔ میری عزیزات، صحابہ کا مقام تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سوچئے میری عزیزات، سوچئے، جنت ملنا بڑی بات ہے، مگر اللہ کا راضی ہو جانا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ اللہ کا راضی ہو جانا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ جنت کا مل جانا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ کا ان سب سے راضی ہو جانا ہے نا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو عزیزات، آج ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے اور یہ سیکھیں گے اور یہ جانیں گے، اور ہم انشاءاللہ ان ساری باتوں کو سننے کے بعد عمل کریں گے، اپنی زندگی میں اس چیز کو ہم اپلائی کریں گے کہ ہمارے صحابہ کیا 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 کرتے تھے، ان کی زندگی کیسی تھی، انہوں نے اپنا ایمان کیسے بچایا، انہوں نے اپنا ایمان کیسے بڑھایا۔ تو صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ ان کے پاس عزیزات بڑے بڑے گھر نہیں تھے، ان کے پاس موبائل نہیں تھے، ان کے پاس سوشل میڈیا نہیں تھا، لیکن سکون سب سے زیادہ انہی لوگوں کے پاس تھا، سکون سب سے زیادہ انہی لوگوں کے پاس تھا، مینٹل پیس اللہ نے انہی کو دیا تھا۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 100 غالباً، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے اولین لوگ، اور وہ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے چلے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے
نہریں بہتی ہیں وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ عزیزات سوچئے تو صحیح، اللہ رب العزت نے ان کے لیے قرآن میں آیتیں اتار دی، کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، کیسے انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا، کیسے انہوں نے اپنے ایمان کو بڑھایا۔ میری عزیزات اسلام کو پانے کے لیے، دین کو پانے کے لیے انہوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آج ہمیں تو دین پکا پکایا مل گیا ہے، آج ہم اس دین کی قدر نہیں کرتے۔ صحابہ نے اس دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان کی بازیاں لگا دی، اپنی اولاد کی بازیاں لگا دی۔ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے میرے نبی نے جلوت میں، خلوت میں، ہر حالات کے اندر اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے جد و جہد کی۔ اسی طرح میرے صحابہ اکرام نے اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے جد و جہد کری۔ میری بہنوں وطن چھوڑنا پڑا تو میرے صحابہ نے وطن چھوڑا، میرے صحابہ کو گھر چھوڑنا پڑا تو گھر چھوڑا۔ میری بہنوں ایک ایک رات کی اپنی بیویوں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے نکل گئے، اپنی اولادوں کی قربانیاں دے دی۔ ایسی ایسی میری صحابیات ہیں، آج ہم سب ان کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، سمجھنے جا رہے ہیں کہ ہمارے صحابہ کا کیسا جذبہ تھا اسلام کو لے کر، دین کو زندہ کرنا ان کا مشن تھا۔ کبھی وہ اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹے، کبھی اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہ ہٹے۔ جب ان کے پاس ایمان آ گیا میری بہنوں کروڑوں کروڑوں کے سودے چھوڑ دیے۔ جب سود حرام ہو گیا حضرت ابن عباس نے 2.25 کروڑ کے قریب کا ان کا سود بازاروں میں پڑا تھا، جیسے حکم آ گیا فوراً اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ جیسے شراب حرام ہو گئی ساری شرابیں بہا ڈالی صحابہ اکرام نے۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم تک دین پہنچا دیا۔ تو مطلب یہ سمجھیے کہ وہاں جتنے بھی لوگ تھے اللہ کے رسول نے جب یہ خطبہ دیا تھا تو کیا میں نے آپ سب کو دین پہنچا دیا، آپ سب کے پاس دین پہنچا دیا؟ آج اسلام مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو میری بہنوں وہاں جتنے صحابہ کرام موجود تھے، جتنے بھی حاضرین تھے، سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ آپ نے اس کا حق ادا کر کے دکھا دیا، آپ نے بتایا نہیں، آپ نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے، ہر چیز ہمیں سمجھائی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ اب تک تو حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ اب تک تم موجود تھے، تم تک تو میں نے پہنچا دیا، لیکن میرے جتنے غائبین بھائی بہن ہوں گے ان تک دین پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، ان تک دین بتانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو خدا کی قسم صحابہ جس حال میں کھڑے ہوئے تھے اسی حال میں اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے نکل پڑے۔ گھوڑوں سے گئے تو گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، کشتیوں سے گئے تو کشتیوں میں آگ لگا ڈالی کہ یا تو اللہ کا دین اس دھرتی پر زندہ ہوگا یا ہم اسی زمین کے پیون بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے صحابہ اکرام کے جذبے، یہ تھے ہمارے صحابہ اکرام کا شوق، یہ تھا ہمارے صحابہ اکرام کی ذمہ داری کہ انہوں نے کیسے اپنے اللہ کے دین کو زندہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رسول تھے، عاشق تھے، دیوانے تھے۔ انہی میں سے میں چند صحابہ اکرام کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت بلال کے بارے میں بتاؤں گی، حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں بتاؤں گی، حضرت یاسر کے بارے میں بتاؤں گی، کیسے کیسے ان کے جذبے تھے۔ ویسے تو بہت سارے صحابہ، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ اکرام موجود ہیں، ہے نا، لیکن ان میں سے ان کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنے جا رہی ہوں کہ انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے۔ جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دین آیا، شریعت آئی، اسلام آیا، کلمہ آیا، تو انہوں نے کیا کچھ کرا۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حضرت بلال کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ میں رہتے تھے، یعنی افریقہ کے ایک غلام تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے مالک جو تھے، کون تھا ان کا مالک؟ حضرت بلال کا امیہ بن خلف، جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ کون؟ حضرت امیہ بن خلف۔ لیکن جب مکہ میں اسلام پھیلا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپ کر ایمان قبول کر لیا عزیزہ،
چھپ کر ایمان قبول کر لیا۔ مشرکین کو پتا چلا تو انہوں نے بہت ان پر ظلم ڈھائے، اتنے ظلم ڈھائے کہ دوپہر کی تیز دھوپ، امیجن کریے میری بہنوں، آج ہمیں پکا پکایا دین مل گیا ہے، لیکن ہمارے صحابہ نے بہت جد و جہد کری ہے۔ یہ کلمہ پڑھنا پہلے ٹائم میں آسان نہیں تھا۔ آج ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابھی اس کے معنی کو نہیں جانتے، اس کے مفہوم کو صحیح طرح سے نہیں جانتے۔ ابھی اگر دیکھا جائے، ہم اپنے انسائیڈ میں دیکھیں تو خدا کی قسم ہم اس کلمے میں پورے نہیں اتر رہے، لیکن میرے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی کلمہ پڑھا اور دشمنان اسلام کو پتا چلا تو انہوں نے میرے صحابی کے ساتھ کیا کرا کہ دوپہر کی تیز تپتی دھوپ ہوتی تھی، مکہ کی جلتی ہوئی ریت ہوتی تھی اور کپڑے اتار کر ان کو لٹا دیا جاتا تھا۔ عزیزات، وہ بہنیں میری جانتی ہیں جو مکہ مدینہ ہو کر آ گئی ہیں، جو حج اور عمرہ کر آ گئی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ مکے میں کیسی شدید گرمی پڑتی ہے، وہاں کا ریگستان کیسا کھولتا ہے، کیسا تپتا ہے میری عزیزات۔ وہاں پر پانی ہو تو وہ کیسا کھولنے لگ جاتا ہے۔ اگر آپ سفر کر رہی ہیں اور پانی آپ کی بوتل میں ہو اور پانی کھولنے لگ جاتا، گرم ہو جاتا ہے، پینے کو بھی من نہیں کرتا، اتنی تیز دھوپ ہوتی ہے۔ وداؤٹ امبریلا میں کہتی ہوں ہم چل بھی نہیں سکتے، وہاں اتنی شدید کی دھوپ ہوتی ہے۔ اور ایسی شدید کی دھوپ میں حضرت بلال حبشی کے کپڑے اتار دینا اور پھر اس ریت پر لٹا دینا، پھر سینے پر بھاری پتھر رکھ دینا، اور پھر کہا جاتا تھا کہ محمد کے دین کو چھوڑ دو، محمد کو چھوڑ دو، لات اور عزا کو مان لو، حبل کو مان لو، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کر لو۔ لیکن ایسی حالت میں بلال پتہ ہے کیا کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہتے تھے احد احد احد، میرا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کوڑے مارے گئے، پیاسا رکھا گیا، میری عزیزات گھسیٹ کر گلیوں میں پھرایا گیا، مکہ کے نوجوان لڑکوں کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا، مگر زبان پر ہے کہ توحید توحید، احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ آج ہم بھی کہتے ہیں، ہمارا جذبہ کیا ہوتا ہے جس وقت ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد؟ زبان پر ہوتا ہے قل هو اللہ احد، لیکن زبان سے جیسے یہ بول ہٹے میری بہنوں، دوسروں کے آگے جھک گئے، دوسروں کو خدا بنا لیا، کبھی نفس کے پجاری بن گئے، کبھی دل کے کہنے میں آ گئے، کبھی برادری کے چکر میں آ گئے اور اپنے رب کو بھول گئے، اپنے رب کو پیچھے رکھ دیا، برادری کو آگے رکھ دیا۔ یہ ہمارا جذبہ ہے۔ لیکن میرے صحابی حضرت بلال ہیں، جان جانے کو تیار ہے، لیکن احد 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 کے بول منہ سے نکل رہے۔ جب یہ ساری کنڈیشن دیکھی حضرت بلال کی، آخر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر پھر آزاد کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پیسے لگائے اور انہیں آزاد کر دیا۔ تو میری بہنوں، ہم گرمی میں پنکھا بند ہو جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں، اے سی نہ ہو بے چین ہو جاتے ہیں، کولر نہ ہو بے چین ہو جاتے ہیں، لائٹیں چلی جائیں بے چین ہو جاتے ہیں، اور بلال ہیں کہ جلتی ہوئی ریت پر بھی اللہ کو نہیں بھول رہے، اللہ کو نہیں بھول رہے۔ یہ تھے ہمارے صحابی، یہ تھے عاشق رسول، یہ تھے غلامان رسول، یہ تھے عاشق رسول۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی امتی ہیں، ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ میری بہنوں، جب اسلام آیا تو یہ جذبہ تھا۔ آج ہماری زندگیاں کہاں گزر رہی ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں قرآن بند رکھے ہوئے ہیں، آج ہمارے نبی کی سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، آج ہمارے نبی کی سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے، اور آج ہم میں کسی میں بھی وہ جذبہ نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی فکر، اللہ کے رسول کے دین کو زندہ کرنے کی فکر ہمارے اندر ہو۔ پائی نہیں جاتی۔ شیطان ہمارے دلوں میں اتنا آ گیا ہے، ہمارے دل بالکل گندے ہو چکے،
میرے صحابہ کا وہ جذبہ تھا. پہلے ٹائم میں میری عزیزات گھر کچے ہوتے تھے مگر ایمان پکے ہوتے تھے. آج گھر تو پکے ہم نے بنا لیے ہیں مگر ایمان ہمارے اتنے کچے ہو گئے ہیں. تھوڑی سی دولت کے آگے بک جاتے ہیں, تھوڑے سے پیسوں کے آگے, تھوڑی سی شہرت کے آگے, تھوڑے سے ریلیٹیوز رشتہ داروں کے سامنے آ کر, مالدار رشتہ داروں کے سامنے آ کر ہم اپنے ایمانوں کا سودا کر لیتے ہیں. ہم ان کی بات کو اوپر رکھ دیتے ہیں اور اپنے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. یہ آج ہمارا ایمان کی کیفیت ہے. اندازہ لگائیں ہمیں کتنی ضرورت ہے اپنے ایمان بڑھانے کی. ایک صحابی اور ہیں حضرت یاسر اور حضرت سمیہ, ان کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. حضرت یاسر جب ان کے سامنے اسلام آیا, حضرت یاسر کی زوجہ ہیں حضرت سمیہ, اسلام میں پہلے شہید ہونے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. انہی کے بیٹے حضرت یاسر بن عمار ہیں. آج میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ پورا کا پورا گھرانہ جب مسلمان ہو گیا تھا, حضرت یاسر, حضرت سمیہ, حضرت عمار, جب یہ سب پورے مسلمان ہو گئے تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے میری بہنوں, مشرکین کو ان کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تو یہ کیا کرتے تھے مشرکین, ان کو روز مکہ کے باہر لے جاتے اور سخت سے سخت عذاب دیتے. تپتی ہوئی ریت پر لٹاتے, نیزے مارتے, بھوکا پیاسا ان کو رکھا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تو اتنا روتے اور فرماتے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, اے یاسر کے گھر والو صبر کرو, تمہارا وعدہ جنت ہے. پھر کیا ہوا میری بہنوں, ابو جہل نے کیسے سب کچھ کیا پتہ ہے. حضرت یاسر کے بارے میں آتا ہے حضرت یاسر کے ہاتھ پیر گھوڑوں سے باندھ دیے گئے, گھوڑوں سے, 4 گھوڑوں سے باندھ دیے گئے. ایک ہاتھ کو ایک گھوڑے سے, دوسرے ہاتھ کو دوسرے گھوڑے سے. اسکالرز کہتے ہیں میری بہنوں, اور چاروں سمت میں ان گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا. سوچو ان کے ہاتھ پیر کا کیا ہوا ہوگا. ایک گھوڑا ایک سمت میں جا رہا ہے, دوسرا گھوڑا دوسری سمت میں جا رہا ہے, لیکن اسلام نہیں چھوڑا, اسلام نہیں چھوڑا. آج ہم برادری کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. آج برادری ایسا کہہ رہی ہے, برادری ایسا کہہ رہی ہے, ہمیں ایسا چلنا پڑتا ہے, زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. میری بہنوں ہمارا ایمان کہاں سو گیا. ہم کیوں اس برادری کے پیچھے اتنا پڑ گئے, کیوں ہم نے اپنے آپ کو اتنا مصیبت میں ڈال لیا. اللہ کے دین کے لیے کاش ہماری اتنی جد و جہد ہوتی. جتنا ہم برادری سے ڈرتے ہیں, جتنا برادری کی فکر کرتے ہیں, اتنی کاش اپنے اللہ اور اس کے رسول کی فکر ہوتی, جہاں ہمیشہ ہمیں ابدی رہنا, جہاں ہماری ہمیشہ کی آخرت کی زندگی, جہاں نہ کبھی موت آئے گی, جہاں یا تو ہمیشہ کا راحت ہے یا ہمیشہ کی زندگی تکلیف دے والی, عذاب والی. کاش ہم لوگ اس کی فکر کرتے, کاش ہمارے دلوں میں اس کا جذبہ ہوتا. لیکن عزیزات ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے. ابو جہل کو جانتی ہیں, جاہلوں کا ابا ابو جہل کتنا بڑا دشمن تھا میرے نبی کا, میرے نبی کے دین کا. حضرت سمیہ کو اس نے ایسا نیزہ مارا, ایسا نیزہ مارا کہ بیچاری وہ شہید ہو گئی. اسلام میں پہلی شہید ہونے والی خاتون حضرت سمیہ ہے. حضرت یاسر بھی شہید ہو گئے, حضرت یاسر بھی شہید ہو گئے, دونوں ہسبینڈ وائف شہید ہو گئے. ایک عورت تو نیزہ کھا رہی ہے مگر دین نہیں چھوڑ رہی, اور ہم معمولی سی بات پر دین چھوڑ دیتے ہیں. ہم شاپنگ کے چکر میں دین چھوڑ دیتے ہیں, ہم شادی بیاہوں کے چکر میں ہیں, غموں کے چکر میں کوئی غم آ گیا دین چھوڑ دیتے ہیں, شریعت کے قانون بدل ڈالتے ہیں. اللہ نے خوشی دی, سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں, اللہ کے احکام کو توڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے کمانڈز کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری میری بہنوں کہیں اور رہا کرتے تھے مکہ سے باہر, اور یہ قبیلہ غفار سے تھے, یہ قبیلہ غفار سے تھے, اور ان کے قبیلے کو ڈاکوں کا قبیلہ سمجھا جاتا تھا. انہوں نے جب سنا کہ مکے میں ایک نبی آئے ہیں, انہوں نے جب سنا بہنوں کہ مکے میں ایک نبی آئے ہیں, اکیلے سفر کر کے مکہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر فوراً اسلام قبول کر لیا, فوراً اسلام قبول کر لیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر ابھی اعلان نہ کرنا اپنے اسلام کا, نہیں تو یہ مکہ والے آپ کے دشمن بن جائیں گے, آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے, آپ کو ماریں گے. کیونکہ اس ٹائم
مسلمان کم ہی لوگ تھے، زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، میجورٹی زیادہ نہیں تھی، مسلمانوں کی، ایمان والوں کی مائنورٹی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ اپنے ایمان کا اعلان مت کرنا۔ لیکن ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ جانتی ہیں میری عزیزات؟ ابھی انہوں نے تو کہا تھا کہ ابھی اعلان کرنا مت، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اگلے دن سیدھا کعبے کے پاس گئے۔ یہ وہ ابو ذر غفاری ہیں جن کے بارے میں جنہوں نے بہت سارے حدیثوں کے راوی ہیں۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری سے بہت ساری حدیث مروی ہیں، بہت ساری حدیثیں بتائی ہیں انہوں نے کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا، میں نے رسول اللہ سے یہ سنا۔ نماز کے بارے میں بھی آتا ہے، انہوں نے بتایا ہے، بہت ساری حدیثوں کے بہت سارے حدیثوں کے راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری۔ جب انہوں نے کیا کام کیا؟ ڈائریکٹ گئے مسجد حرام میں گئے ڈائریکٹ، اور وہاں جا کر انہوں نے اذان دے دی اونچی آواز میں کعبے کی مسجد میں۔ کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ جیسے انہوں نے یہ بولے تو کیا ہوا ہوگا سوچو۔ اس زمانے میں جب دور جاہلیت سارے لوگ کفر میں ڈوبے ہوئے ہے نا، اور اس ٹائم ابو ذر غفاری جا کر مسجد میں اعلان کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ جب یہ پڑھا ہوگا بول تو کیا ہوا ہوگا؟ سارے مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ حضرت ابو ذر غفاری بے ہوش ہو گئے۔ سوچو اس ٹائم پر یہ بولنا بھی میری بہنوں جان کی بازی لگا دینے کے برابر تھا۔ اور جب انہیں ہوش آیا پھر وہ دوبارہ کعبے میں گئے، پھر انہوں نے دوبارہ ہمت کری اور دوبارہ پھر کلمہ بلند آواز سے پڑھا، یہی پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول۔ سوچی میری بہنوں کیا ہوا ہوگا؟ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ بخاری شریف میں آتا ہے سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر ان کے بعد آنے والے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر ان کے بعد آنے والے، اور پھر ان کے بعد آنے والے۔ جو کیسی پریشانیاں صحابہ اکرام نے جھیلی ہے جب ایمان لے کر آئے ہیں۔ کسی کو میری بہنوں چٹائی کے اندر بند کر دیا اور پھر دھواں دیا گیا ہے، کسی کو تپتی دھوپ میں لٹایا جا رہا ہے، کسی کو کچھ تکلیف دی جا رہی ہے، کسی کو لوہے کی زرہ سے داغا جا رہا ہے، لوہا لگایا جا رہا ہے، انہیں داغا جا رہا ہے۔ سوچیں آپ کتنی تکلیفیں ہمارے صحابہ اکرام نے برداشت کری ہے۔ بہنوں ہم لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے شرماتے ہیں، دین کے کام کرتے ہوئے شرماتے ہیں، حجاب کرتے ہوئے شرماتے ہیں، پردہ کرتے ہوئے شرماتے ہیں، بغیر زیب و زینت کے رہے بنا ہم شرماتے ہیں کہ ہم کسی کے فنکشن میں جائیں گے، وہاں ہم کیسے بغیر زیب و زینت اختیار کیے بنا جا سکتے ہیں۔ ہمیں شرم آتی ہے سر ڈھکتے ہوئے، ہمیں شرم آتی ہے اللہ کے دین کا ذکر کرتے ہوئے۔ لیکن میری صحابیات کیسی تھی، ہمارے صحابہ کیسے تھے؟ ابو ذر غفاری جیسے ایمان لے کر آئے میری بہنوں، مسجد میں جا کر اعلان کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں۔ ایسے جگہ پر آپ امیجن کریں، جسٹ امیجن کہ جہاں کفر کا بول بالا ہوا تو لوگ اپنا ایمان چھپاتے ہیں، لیکن کیسا ایمان کا جذبہ تھا کہ کعبہ میں دشمنوں کے بیچ کلمہ سنا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کعبہ والے کہتے ہیں 360 معبود انہوں نے کعبے میں رکھ رکھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیسا جذبہ ہوگا ہمارے ساتھ دشمنوں کے بیچ میں۔ آج ہم دشمنوں کو دیکھتے ڈر جاتے ہیں، اپنے ایمان کو مخفی رکھتے ہیں، اپنے ایمان کو چھپاتے ہیں۔
میں دشمنوں کی بات کر رہی. ارے ہم تو ایمان والوں کے بیچ میں رہ کر بھی اپنا ایمان چھپاتے ہیں. کہاں ہماری غیرت چلی گئی؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کبھی کبھی تو شک ہو جاتا ہے ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں، ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں. کہ ہماری پہچان ختم ہو چکی، ہماری پہچان ختم ہو چکی. یہ جو لوگ تھے جن کے بارے میں آپ کو باتیں بتا رہی ہوں، یہ کوئی فرشتے نہیں تھے، یہ ہمارے جیسے ہی انسان تھے. ان پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، یہ نبی نہیں تھے، یہ ہمارے جیسے انسان تھے. صحابہ تھے، انہوں نے بس ان میں فرق یہ تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. تھے انسان ہمارے جیسے ہی. بس ایک فرق یہ بھی ہے کہ ہمیں تو دنیا عزیز ہے، ہمیں دنیا عزیز ہے، انہیں اللہ اور اس کا رسول عزیز تھا. انہیں اللہ اور اس کا رسول عزیز تھا. میری بہنوں، یہ سارے صحابی ہمارے مردوں کے لیے نمونہ ہے، میرے بھائیوں کے لیے نمونہ ہے. ہمیں ان کی نقل کرنی چاہیے کہ انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں. میرے نبی نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے صحابی سورج کے مانند ہیں، سورج کے مانند ہیں، چاند سورج کے مانند ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک کی بھی اتباع کر لے تو جنت تک پہنچ جائے. ابو ذر غفاری کیسے صحابی، حضرت ابو بکر صدیق سب کچھ قربان کر ڈالا اللہ کے دین کے لیے. حضرت عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل میں انہوں نے اسلام پھیلایا. کیسے زبردست عادل بادشاہ تھے، کیسی کیسی قربانیاں ہیں ہمارے سارے صحابہ اکرام. اگر میں صحابیات کے بارے میں بات کروں، میں آپ کو 3 سے 4 عجیب صحابیات کے واقعات بتانا چاہتی ہوں. پہلی صحابیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت فاطمہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سفر سے واپس آئے تو سب سے پہلے فاطمہ کے گھر آئے. لیکن ان کی زندگی دیکھیے، گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، کئی کئی دن چولہے نہیں جلتے تھے، خود چکی پیسا کرتی تھی، چکی پیستی تھی، پانی بھر کے لاتی تھی. ایک بار ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. حضرت علی نے ان سے بولا کہ آپ اپنے ابا جان کے پاس جائیں اور ایک خادم مانگ لیجئے ان سے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، لیکن کیا ہوا میری بہنوں، شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رات کو ان کے گھر گئے اور فرمایا کہ فاطمہ، کیا میں تمہیں خادم سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تمہیں خادم سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو، 34 بار اللہ اکبر پڑھو. اور فرمایا یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے، خادمہ سے بہتر ہے. بہنوں، فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. مانگتی تو فوراً مل جاتا، منع نہ کرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر انہوں نے دنیا کی آسانی کے بدلے آخرت کا عمل لے لیا تھا. انہوں نے دنیا نہیں چاہی، انہوں نے ہمیشہ آخرت چاہی. ہم لوگ دنیا کے پجاری ہو رہے ہیں، ہم لوگ دنیا کے دیوانے ہو رہے ہیں. جب پتہ ہے ان کا انتقال ہوا تھا تو ان کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھا، بس ایک سادی سی چادر، کچھ برتن، بس یہ ان کے گھر میں تھے. آج الحمدللہ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم ناشکری کرتے ہیں. ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں. اپنے محرموں کو پریشان کرتے ہیں، اپنے مردوں کو پریشان کرتے ہیں، اپنے ہسبینڈ کو، شوہروں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کو، اپنے والد کو، اپنے بیٹوں کو. ارے جتنا بھی ہے راضی پر رضائے رب رہیے. یہ حرف آرزو کیسا، خدا مالک ہے، خدا خالق ہے، خدا کا حکم تم کیسے.
جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی میں خوش رہیے، کبھی ناشکری نہ کیجیے. جتنا زیادہ ہوگا اتنا حساب بھی تو زیادہ ہوگا، اور جتنا ہوتا ہے، جس کے پاس جتنا ہوتا ہے اس کی امتحان ہوتا ہے شکر کا، کہ کتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کتنا اللہ کے دین کے لیے اپنا مال وقف کرتا ہے. اور جس کے پاس جتنا کم ہوتا ہے اس کا بھی ایک امتحان ہوتا ہے، اس کے صبر کا امتحان ہوتا ہے کہ اس کنڈیشن میں وہ اپنے اللہ کا کتنا صبر کرتا ہے، اور کتنا اللہ تعالیٰ مطلب اس حالت میں کتنا صبر کرتا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہوتا ہے. تو میری بہنوں، وہ بھی تو عورتیں تھیں. آج ہم عورتوں کو کیا ہو گیا؟ پردے کے بارے میں آتا ہے تو حضرت فاطمہ تو زہرا سب سے آگے. ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم سب سے زیادہ بے حیائی میں آگے جا رہے ہیں، فیشن میں سب سے زیادہ آگے جا رہے ہیں. ہم محفل کی زینت بننا چاہتے ہیں، ہماری سوچ کی بالکل ان لوگوں نے موڑ دیا ہے. ہم اوپر بلندی پر جانا چاہتے ہیں، ناچ کر، ریلیں بنا کر، فیشن میں آ کر، انسٹا چلا کر. آج کی عورت سمجھتی ہے یہ اس کی عزت ہے، یہ اس کا مقام ہے. میری بہنوں، ایسی عورتیں کبھی جنت کی خوشبو بھی نہ سونگیں گی جو اپنے آپ کو شو آف کرتی ہیں، جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں، جو محفلوں کی زینتیں بنتی ہیں. ایسی عورتیں جنت سے دور ہی رکھی جائیں گی، کیونکہ ہمارے لیے آئیڈیل فاطمہ الزہرا ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں. ہمارے لیے یہ ناچنے گانے والی نچنیاں نہیں ہیں آئیڈیل. آج ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈانس کرنے لگے ہیں، ہمارے بچے ایڈوانس ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کو یہ آ گیا ہے، ہمارے بچوں کو وہ آ گیا ہے، ڈانس کی بھی اسکلز آتی ہیں. میری بہنوں، اس سے بری بھی کوئی چیز ہوگی کہ مسلمان ہو کر ہماری بیٹیاں ناچیں، تبلے کی ساز پر اس کے پیر ہلے، ڈھولک کے آگے ہماری بیٹی ناچے. اس سے زیادہ میری بہنوں بدقسمتی کیا ہوگی کہ باطل نے کتنی محنت کری ہے. سب سے زیادہ محنت باطل نے عورتوں پر کری ہے کہ عورتوں کو بگاڑ دو، پوری کی پوری نسل ہی تباہ برباد ہو جائے گی، خاندان وجود میں آئے گا ہی نہیں. عورتوں کو لا کر کھڑا کر دو، بس عورتوں کو بتاؤ، ان کو سکھاؤ کہ تم کسی سے کم نہیں ہو، تم برابر کا مرتبہ رکھتی ہو. کبھی ہم نے سوچا ہے جب ایک عورت کماتی ہے، جب ایک عورت محنت کرتی ہے، مزدوری کرتی ہے، جب ایک عورت کماتی ہے تو وہ کہتی ہے میرا پیسہ، میرا پیسہ، میرا پیسہ، میں نے یہ کرا، میں نے وہ کرا، میں نے یہ کرا. لیکن میری بہنوں، جب ایک مرد کماتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے، وہ کس کے لیے کماتا ہے؟ وہ اپنی ماں کے لیے کماتا ہے، اپنے باپ کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے. وہ تو کبھی نہیں کہتا وہ اپنے اوپر کیا خرچ کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے. لیکن جب ایک عورت کماتی ہے، اس کے اندر انا کیوں آ جاتی ہے، اتنی ایگو کیوں آ جاتی ہے؟ یہ سب میری بہنوں مغرب کی دین ہے. مغرب نے ہمیں سب یہ دیا ہے کہ تم برابر کا مقام رکھتی ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جو عورتیں اس طرح سے سوچتی ہیں نا، وہ اپنا گھر برباد کر لیتی ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا بھی تو محنت کیا کرتی تھی، کبھی ہم نے تو ان کے بارے میں تو نہیں سنا ایسا. حضرت علی بھی کرتے تھے، گھر میں رہ کر کرتی تھی حضرت فاطمہ، کبھی ایسا نہیں سنا. لیکن یہ مغرب کی دین ہے، یہ سب مغرب کی دین ہے. مغرب میں کیا کیا ہو رہا ہے، یورپین لوگ تمہیں کیا سکھا رہے ہیں، مغرب کلچر تمہیں کیا دے رہا ہے، آج کا اسکولزم تمہیں کیا سکھا رہا ہے. یہ سب قرآن سے دور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اور آپ لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے. آپ اس کو سٹینڈرڈ سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو ایڈوانس کلچر سمجھ رہے ہیں، لیکن سب ہمارے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، سب ہمارے بچوں کے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں. ہمیں سب کو ایڈکٹ بنایا جا رہا ہے اس موبائل کا.
کہ اتنی لت لگا دو جیسے ایک چرسی کو، ایک شرابی کو شراب کے بنا نہ رہا جائے، ایک چرسی کو چرس کے بنا نہ رہا جائے، ایسی ہم سب کو موبائل کا عادی اتنا بنا دیا گیا، ساری رات ہماری موبائلوں میں گزر جاتی ہے، ایک دن انٹرنیٹ نہ ملے تو پاگل ہو جاتے ہیں، ایک دن موبائل کا بیلنس ختم ہو جائے تو پاگل ہو جاتے ہیں، اتنی لت ہمیں اس کی لگا دی کہ اس کے بنا ہم رہ ہی نہیں سکتے۔ اور سوچئے جب آنے والے ٹائم میں یہ بند کر دیا جائے گا تو ہماری نسلیں کہاں جائیں گی، برباد ہو رہی ہوں گی۔ کیسے گیمز آ رہے ہیں، کیسے اس میں الجھایا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو سوسائڈ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ میری بہنوں، یہ سب کالا بازار، ان سب چیزوں سے باہر آئیے، اپنے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامیے، اپنے اسلام کو زندہ کرنے کی فکر کیجئے۔ آج ہمارا اسلام مردہ پڑا ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، سبھی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں بتاتی ہوں، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ علم اور عبادت کا نمونہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ امہات المومنین میں سے ایک حضرت عائشہ بھی ہے جو بہت ذہین تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بڑے صحابہ اکرام آپ سے مسئلے پوچھنے آیا کرتے تھے، آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ 2200 حدیث سے بھی زیادہ، کم و بیش 2200 حدیث انہوں نے روایت کی ہے۔ راتوں کو عبادت کیا کرتی تھی، روزے بہت رکھا کرتی تھی۔ ان کی سخاوت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن ان کے پاس کہیں سے درہم آئے تھے 1 لاکھ کے قریب، بہت بڑی رقم ہوتی۔ تو انہوں نے کیا کام کیا عزیزات، سن کر حیرت کریں گے آپ لوگ، پورا دن غرباؤں میں تقسیم کر دیا۔ اور جب شام کو ان کی خادمہ نے کہا کہ آپ نے تو سبھی کچھ دے دیا، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا، گھر میں افطار کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو حضرت عائشہ کیا کہتی تھی، اگر مجھے یاد دلاتی، مجھے تم یہ یاد دلانا چاہیے تھا، اگر میں سب کچھ دے رہی تھی مجھے بتا تو دیتی کہ ایک درہم روک لیجئے، اس کا گوشت خرید لیں گے۔ سوچئے کتنی سخی تھی حضرت عائشہ صدیقہ۔ ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے تو ہم جمع کرتے، ان کے پاس آتا تھا تو وہ اللہ کے راستے میں دے دیتی تھی۔ صحابیات اپنے ہاتھ سے، اپنے پیسے، اپنی جو بھی کچھ ان کے پاس ایکسٹرا ہوتا تھا وہ اس سے جنت خریدا کرتی تھی۔ اور آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہم سوچتے آج یہ ہو گیا کل وہ ہو جائے، مطلب زکوٰۃ تک نہیں دیتی ہم بہنیں۔ افسوس ہے مجھے ان بہنوں پر جو سونا تو پہن رہی ہیں، 20 تولے، 40 تولے، 50 تولے، 30 تولے، 10 تولے، 5 تولے، لیکن ان سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ اگر ان سے کہو کہ زکوٰۃ صحیح طرح سے دو، زکوٰۃ کہتے ہیں مجھے شوہر دیں گے، پہنتی آپ ہیں، شوہر دیں گے، شوہر پر کیا وہ ہے، آپ کے اوپر فرض ہے زکوٰۃ، تو مالک تو آپ ہیں، سونا تو آپ پہنتی ہیں، شوہر تھوڑی نہ پہنتا ہے۔ اگر بیٹی ہے تو جی ابا جان دیں گے، آپ نے سونا تو پہن رکھا ہے، ابا جان پہ تو ضروری نہیں ہے، سونا تو آپ نے پہن رکھا ہے، زکوٰۃ تو آپ پر بنتی ہے۔ اب آپ سوال کریں گی، جیسے میں نے پہلے اس پہ بتایا بھی تھا کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، تو چیز بیچ کر دیجئے، سونا پہننا اتنا نہیں آیا کہ زکوٰۃ آپ روک لیں، زکوٰۃ تو پہلے ہے، اپنی چیز بیچ کر دیجئے، نہیں تو آپ کا سارا مال ناپاک ہو جائے گا، اور یہی مال کل آپ کے اژدہا بن کر آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہم حافظ۔ وہ ایسی تھی میری بہنوں، اپنا سب کچھ دے دیا کرتی تھی اللہ کے راستے میں۔ حضرت خنسا کے بارے میں آتا ہے، وہ بالکل ایک ایسی صبر کی مثال تھی کہ حضرت خنسا، ان کے 4 بیٹے اللہ نے دیے تھے۔ کتنے بیٹے دیے تھے؟ 4۔ آج ہمارے 4 بیٹے ہو جائے تو ہم فخر کرنے لگ جاتے ہیں، ہم ہاٹی بن جاتے ہیں، مغرور ہو جاتے ہیں، اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے۔ حضرت خنسا کے بارے میں آتا ہے، خود اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتی تھی، میرے بیٹوں اسلام کے لیے لڑنا، اور اسلام کے لیے لڑنا، جب تم لڑو تو پیٹھ نہ دکھانا، چاروں جہاد میں جانا، چاروں جنگ کرنا اور پیٹھ مت دکھانا۔ اور چاروں میری بہنوں اتنے فرما بردار بچے اپنی والدہ کے کہ چاروں جہاد میں گئے اور چاروں ہی شہید ہو گئے۔
خبر آئی کہ پھر میری بہنوں کہ وہ تو شہید ہو گئے، جب خبر آنے پر پتہ ہے ماں کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، مجھے 4 شہیدوں کی ماں بنایا اللہ نے، الحمدللہ مجھے 4 شہیدوں کی ماں بنایا۔ آج ہماری ماں کو یہی نہیں فکر میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے، میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ پردے کی فکر۔ اور اگر ہمارے بچے غلط سلط کام کریں تو ماں باپ اس پر فخر کرتے ہیں، ماں باپ اس پر فخر کرتے ہیں۔ آج بیٹیاں دوپٹہ نہیں اوڑھتی اور ماں محفلوں میں لے کر جاتی ہے بغیر دوپٹے کی، بغیر پردے کے۔ عزیزات، سوچنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے میری بہنوں، سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہو کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، ہم کہاں پہنچ گئے، ہمارا ایمان کہاں کھو گیا ہے جا کر۔ آج ہم دنیا کو یہ سب کچھ سمجھ رہے ہیں، ان قریب ہمیں مر جانا ہے، مر جانا ہے، موت کہہ کر نہیں آئے گی، بتا کر نہیں آئے گی، ایک دن ہم یہاں سے سب چلے جائیں گے۔ یہ تھی ہماری مائیں، ایسی تھی ہماری مائیں جو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کیا کرتی تھی۔ نہ فیشن تھا اس ٹائم پر، نہ سوشل میڈیا، مگر سکون بہت تھا زندگیوں میں، ایمان بہت تھا، جنت کی امیدیں ہوا کرتی تھی۔ اور ہم سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، مگر دل ہمارے بے چین ہیں، دل ہمارے پریشان ہیں، راتوں کی نیندیں ہماری غائب ہیں۔ وجہ تو تلاش کریں کس وجہ سے ہیں میری بہنوں، اس دل کو سکون نہیں ملتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ قد افلح المومنون، فلاح پا گئے مومن لوگ فلاح پا گئے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، ناکام ہو گیا وہ شخص جو اپنے نفس کا غلام ہو گیا، جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا۔ میری بہنوں، ایک وہ بھی تھی، ایک ہم ہیں۔ حضرت اسما بنت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بھی ایک بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت اسما جو ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، اور حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی۔ کون؟ حضرت اسما، یہ بھی صحابیاں تھیں۔ ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر۔ عبداللہ بن زبیر بہت بہادر تھے اور بہت نیک تھے، مکہ کے حاکم بھی رہے ہیں عبداللہ ابن زبیر۔ بعد میں حجاج بن یوسف نے مکے پر جب حملہ کر دیا تھا، عبداللہ بن زبیر نے ظلم کے سامنے جھکنے سے بالکل انکار کر دیا تھا میری بہنوں، اور لڑنے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ مگر اس وقت ایک بات تھی کہ حضرت اسما جو تھی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، تقریباً ان کی عمر 100 سال کی تھی، اور ان کی آنکھوں کی بینائی بھی جا چکی تھی۔ 100 سال تو بہت عمر ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن زبیر جو ہے نا، وہ جب جنگ پر جانے سے پہلے اپنی ماں کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، امی جان، لوگ مجھے چھوڑ گئے ہیں، میں شہید ہو جاؤں گا، آپ کیا کہتی ہیں؟ کیا میں حجاج کے سامنے ہتھیار ڈال دوں؟ یہاں پر دیکھیے میری بہنوں، اصل ایمان دیکھیے۔ حضرت اسما نے فرمایا، میرے بیٹے، میرے لخت جگر، میرے نور بصر، اگر تو حق پر ہے تو ڈٹ جا، ثابت قدم رہ، حق پر ہی مرنا، باطل پر زندہ رہنے سے بہتر ہے حق پر مرنا، کفر پر زندہ رہنے سے بہتر ہے حق پر مرنا۔ پھر میری بہنوں، انہوں نے کہا، عبداللہ ابن زبیر نے، اماں جان مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کریں گے، میری لاش کی بے حرمتی کریں گے۔ تو حضرت اسما نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ بیٹا، جب بکری ذبح ہو جاتی ہے، ذبح ہونے کے بعد اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ تمہارا اس کا گوشت کہاں تقسیم ہوگا، اس کی کھال اتاری جائے گی، کیا ہوگا۔ جب بکری ذبح ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہے، اسے کیا پتا، اس کے بعد اس کی کھال اتارنے سے تکلیف نہیں ہوگی اسے۔ یعنی
جب شہادت تمہیں مل جائے گی پھر جسم کی بے حرمتی کی پرواہ نہیں ہے. اصل کامیابی تو آخرت ہے، اصل کامیابی تو آخرت ہے. عبداللہ ابن زبیر گئے، بہادری سے لڑے اور شہید ہو گئے. حجاج نے واقعی ان کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا، اور جب بوڑھی ماں حضرت اسماء بنت ابو بکر کو پتا چلتا ہے تو میری بہنوں بیٹے کی لاش کو لٹکی ہوئی انہوں نے دیکھا، مگر کیا کہا انہوں نے پتا ہے؟ میرے بیٹے تم ہمیشہ حق پر تھے، کوئی چیخ و پکار نہیں، کوئی شکوہ گلہ نہیں، صرف صبر اور ایمان، صبر اور ایمان کا سہارا لیا، صبر کیا. اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے، میرے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحاب، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. میرے صحابہ کو برا مت کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو بھی وہ ان کے ایک مٹھی بھر یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. صحیح بخاری میں حدیث آئی ہے. میری بہنوں، آج ہم مائیں بچے کو دنیا کے لیے تیار کرتی ہیں، میرا بچہ انجینئر بن جائے، میرا بچہ پروفیسر بن جائے، میرا بچہ ایڈوکیٹ بن جائے، میرا بچہ فلاسفر بن جائے، میرا بچہ بزنس مین بن جائے. آج ہم اس کی فکر کرتے ہیں، کبھی ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ میرا بیٹا جنت کے لیے تیار ہو جائے، میرا بیٹا جنت کی تیاری کر لے، میرا بیٹا رب کو راضی کر لے. ہمارے دل میں یہ بات ہی نہیں آتی کہ میری بیٹی تیار ہو جائے، اسلام کا نمونہ بنے، اسلام کی شہزادی بنے، اسلام کی ملکہ بنے، اسلام کے لیڈر بنے. کبھی یہ بات ہمارے ذہنوں میں آتی ہی نہیں. آتی ہے تو بس ہمیشہ دنیا کی آتی ہے، کیونکہ انسان کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ انسان جلدی مل جانے والی چیز سے محبت کرتا ہے اور اس کو بھلائے بیٹھا، آخرت کو بھلائے بیٹھا. بے شک دنیا جلدی مل جاتی ہے، لیکن یہ تو مل جانے کے بعد بھی فنا ہو جائے گی، یہ کوئی ہمارے پاس ہمیشہ تھوڑی نہ رہے گی. کتنا بھی سب کچھ آ جائے، عقل مند دانش مند انسان ہمیشہ اپنی آخرت کو سامنے رکھتا ہے، ہمیشہ اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، اسی کا تفکر کرتا ہے، اسی کا تشکر کرتا ہے کہ اگر اللہ نے ہدایت دے دی تو تشکر میں لگا ہوا ہے، اگر ہدایت نہیں ملی سوچ رہا ہے میں کیوں دنیا میں آیا ہوں، کیا مقصد ہے، مقصد کیا ہے. اگر ہمارے سامنے مقصد کلیئر نہیں ہے تو ہم کیوں جی رہے ہیں، کیوں جی رہے ہیں، ہماری زندگی کیوں بدل گئی ہے، کیوں بدل گئی ہے. صحابہ تو ہم سے زیادہ طاقتور نہیں تھے کیا؟ صحابہ ہم سے زیادہ طاقتور نہیں تھے؟ وہ بھی بھوکے ہوتے تھے، وہ بھی بیمار ہوتے تھے، وہ بھی تو تھکتے تھے، مگر ایک چیز ہم سے مختلف تھی، ان کی توجہات، ان کی ترجیحات، ان کی پرائیورٹیز بالکل مختلف تھی. ان کا قرآن سے کیسا تعلق تھا اور ہمارا کیسا تعلق ہے. صحابہ کا حال تھا کہ قرآن کی آیت سنتے تو رونے لگ جاتے تھے، ایک ایک آیت پر عمل کرتے تھے. 10 آیت سیکھتے تھے تو پہلے ان 10 پر عمل کرتے تھے، 10 آیت سیکھتے تھے پہلے ان پر عمل کرتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے. بتایا آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ سیکھنے میں کتنے سال لگائے؟ غالباً 12 سال، مطلب کئی سال لگائے ہیں. اس لیے نہیں کہ یاد نہیں ہوتی تھی، بلکہ عمل مکمل کرنے میں ٹائم لگتا تھا، عمل مکمل کرنے میں ٹائم لگتا تھا. اتنے ٹائم یوں لگے، عربی زبان تو ان کو آتی تھی، لیکن جب ایک آیت سنتے تھے تو اس پر عمل کرتے تھے. میری بہنوں عمل کرتے تھے. آج پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، زندگی جوں کی توئی ہے. گھر میں قرآن رکھا ہے مگر روز نہیں کھلتا. رمضان میں پڑھتے ہیں، سال بھر چھو کر بھی نہیں دیکھتے. تلاوت ہماری جلدی ختم ہو جاتی ہے. سمجھنا نہیں میری بہنوں، سمجھنا تو ہے ہی نہیں. قرآن ہمارے گھر میں ہے، موجود ہے، اگر ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے
افسوس ہوتا ہے، رونا آتا ہے۔ ہم بڑے ذکر کرتے ہیں، تذکرے ہو رہے ہوتے، ارے میں نے تو رمضان میں 5 کلام پاک کرے، میں نے تو 4 کرے، میں نے تو 10 کرے۔ زبانوں پر ہی موجود تھا، دل میں تو آیا ہی نہیں، گھر میں بھی نہیں آیا صحیح طرح سے، اور زندگی ختم ہونے والی ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے۔ صحابہ کی نمازیں، تہجدیں کیسی ہوا کرتی تھی؟ فجر مسجد میں ہوتی تھی اور رات کو تہجد میں رہا کرتے تھے۔ نماز چھوڑنے کا تو تصور بھی نہیں تھا کہ صحابہ اکرام کبھی نماز چھوڑ دے۔ کبھی میرے صحابہ نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں تیر لگ گیا تھا، اور پتہ ہے وہ کیسے نکالا گیا؟ اور وہ تیر اتنا زیادہ گہرا لگا تھا کہ زخم گہرا ہو گیا تھا، اور جب بھی کوئی اس پر ہاتھ لگاتا تو وہ ہاتھ بھی نہ لگانے دیتے کسی کو۔ اور جب پھر سب نے مشورہ کیا کہ جب علی نماز میں کھڑے ہو جائیں تب نکالنا تیر۔ جب نماز کا وقت آیا، نماز میں اللہ کی طرف وہ متوجہ ہوئے تھے، تو انہیں درد تک کا بھی احساس نہیں ہوا، اور صحابہ نے تیر نکال بھی لیا۔ اور سلام پھیرنے کے بعد دیکھتے ہیں صحابہ کھڑے ہیں، تو کہنے لگے اچھا تو تم یوں آئے ہو میرا تیر نکالنے کے لیے؟ کہا کہ واللہ علی تیر تو نکالا جا چکا۔ کیسی نمازیں تھی ان کی، اور ایک ہماری نمازیں، الارم بج رہے ہیں پھر دوبارہ سو جاتے، موبائل چل رہا ہے رات کے 1 1 2 2 3 3 بجے تک، فجر کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ہم نیند کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہ نماز کی وجہ سے نیند چھوڑ دیتے تھے۔ کتنی گہری بات ہے کہ ہم تو میری بہنوں نیند کی وجہ سے، نیند غالب ہو جاتی ہے، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ نماز کی وجہ سے نیند کو چھوڑ دیتے تھے۔ ساری ساری رات عبادت میں گزرا کرتی تھی، ساری ساری رات عبادت میں گزرا کرتی تھی۔ سادگی کے بارے میں اگر دیکھا جائے، ان کی دنیا کیسی سادہ تھی۔ صحابہ اکرام بالکل سادہ کپڑے پہنا کرتے تھے، کوئی چٹک مٹک نہیں، کھانا بالکل ان کا سادہ ہوا کرتا تھا، لیکن دل اطمینان والا تھا، دل مطمئن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی، گزر جاتے تھے کئی کئی دن، آگ چولہوں میں نہ جلتی تھی میری بہنوں۔ لیکن ہمارے اگر دیکھا جائے تو کپڑوں کی الماریاں بھری پڑی ہیں، پھر بھی پہننے کو کچھ نہیں ہے، دوسروں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں۔ میری بہنوں، سکون تو اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے سے ملتا ہے، چیزوں کے بڑھنے سے تھوڑی نہ سکون ملتا ہے۔ ہم بس اسی میں فکر مند رہتے ہیں، یہ سوٹ تو میں نے ایک پارٹی میں پہن لیا تھا، ایک فنکشن میں پہن لیا تھا، کیوں پہنوں؟ صحابہ اکرام اصل مقصد کو سامنے رکھتے تھے، اور ہم اصل مقصد کو پیچھے، ہمارے ذہن بدل دیے گئے، ہمارے ذہنوں کو بدلا گیا ہے، ہم خود نہیں بدلے، ہمیں بدلا جا رہا ہے، بدل دیا گیا ہے اس معاشرے میں، اس معاشرے نے ہمیں بدلا ہے۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے میری بہنوں، فکر کرو اپنی آخرت کی۔ پردہ اور حیا کے بارے میں اگر میں بات کروں آپ سے کہ صحابیات جب پردے کی آیت نازل ہوئی تھی نا میری عزیزات، تو فوراً اپنی چادروں کو پھاڑ کر انہوں نے پردہ کر لیا، کوئی بحث نہیں کری، کوئی فیشن نہیں، کوئی تاخیر نہیں۔ اگر میں یہی بات آپ سے کہوں تو ہم پتہ ہے کیا کہیں گے؟ ہم کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر ہم نے پردہ کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری شادی کیسے ہوگی؟ اور پردہ کر لیا تو پھر شادی میں ہم کیا پہنیں گے؟ پردہ تو مشکل لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں، ایسے ایسے الفاظ کہتے ہیں، ہم پھر کبھی کبھی کہتے ہیں زمانہ خراب ہو گیا ہے، زمانہ خراب ہو گیا ہے۔ اصل میں زمانہ نہیں، نگاہیں خراب ہو گئی ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس دنیا آ گئی، مسئلہ تو سارا یہ ہے کہ ہمارے دل سے آخرت نکل گئی۔
ہم ختم ہو جانے والی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے نے فنا ہونا ہے، بقا رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، دھوکہ ہے. یہاں کی عزت بھی دھوکہ، یہاں کی چودراہٹ بھی دھوکہ، یہاں کی بلندی بھی دھوکہ، یہاں کے نام و نمود بھی دھوکہ. یہ بس کچھ ٹائم ہے، یہ ٹائٹل، یہ پروٹوکولز جو مل رہے ہیں کچھ ٹائم ہے. عزیزات، سب موت آنے پر ختم ہو جائے، کچھ بھی تو ساتھ نہ جائے گا. آخرت ہے تو کامیاب ہے. میرے اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. آخرت پائیدار ہے، باقی رہنے والی. صحابہ میری بہنوں دنیا میں رہتے تھے مگر ان کے دل آخرت میں رہا کرتے تھے. ہم زبان سے آخرت آخرت کہتے ہیں مگر دل میں دنیا کو ہی رکھتے ہیں. دل میں دنیا ہی دنیا ہے، دل میں بس دنیا مل جائے، دنیا مل جائے. صحابہ کے دل، وہ صحابہ رہتے تو دنیا میں تھے، دل ان کے آخرت کے بارے میں سوچا کرتے تھے. دماغ ان کا آخرت کا سوچتا تھا، دل ان کا آخرت کے لیے تڑپ جاتا تھا. پورے دن عبادت میں، پوری رات عبادت میں. میری بہنوں پتہ تجارت بھی کیسے ہوا کرتی تھی. صبح کو کچھ صحابہ اکرام اپنا تجارت کرنے چلے گئے، کچھ صحابہ اکرام مسجد کی آبادی کی محنت کر رہے ہیں، ہے نا. جو صبح میں تجارت کے لیے گئے وہ تجارت کر کے دوپہر تک آ گئے، تو پھر اب وہ کیا کر رہے ہیں، وہ شام کو مسجد کی آبادی کی محنت کر رہے ہیں. اور جو صبح میں وہ مسجد کی آبادی کی محنت کر رہے تھے وہ شام میں اب تجارت کر رہے ہیں. پھر رات میں اللہ کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں. کیسی کیسی عبادتیں تھیں ان کی، کیسی کیسی محنتیں تھیں. آج ہمیں ایک کے بھی ایمان کی فکر نہیں، آج ہمیں اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر نہیں. کوئی جا رہا ہے تو جانے دو، کوئی جہنم میں جا رہا ہے تو جانے دو. کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو اسے نہ ٹوکنا، کوئی پردہ نہیں کر رہا تو اسے نہ ٹوکنا. برائی کو کہنا ہی بند کر دیا ہم نے، جبکہ تم تو خیر والی امت تھی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کہ تم تو خیر والی امت بنا کر بھیجی گئی تھی، تم تو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجی گئی تھی. تمہارا کام تھا امر بالمعروف کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ تمہارا کام تھا. میرے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بھڑک رہی ہے، تکاد تمیز من الغیظ، وہ غصے سے پھٹ رہی ہے. بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. لیکن ہم کیا ہیں، ہم نے تو یہ سارے کام ہی چھوڑ دیے. میری عزیزات، ذرا ایک لمحہ آنکھیں بند کر کے تو سوچئے، آج ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، آذان کی آوازیں آتی ہیں، مسجدیں آباد ہیں، ہمیں کوئی نماز سے نہیں روکتا، کوئی روزے سے نہیں روکتا. مگر ایک وقت تھا اسلام پڑھنا تو دور کی بات تھی، لا الہ الا اللہ کہنا بھی جرم تھا. یہ دین ہمیں صحابہ کے خون اور آنسو اور قربانیوں کے بدلے ملا ہے. حضرت بلال کو جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا، سینے پر پتھر رکھ دیا گیا، صرف ایک جملہ کہنے پر. مگر وہ کہتے رہے. انہوں نے کہا کہ اس جملے کو کہنا چھوڑ دو، لیکن وہ کہتے رہے احد احد احد. حضرت سمیہ کو نیزہ مارا گیا، شہید کر دیا گیا، مگر انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا. حضرت خباب کی پیٹھ کو کوئلوں پر جلا دیا گیا، کوئلوں پر لٹا دیا گیا، لیکن اسلام نہیں چھوڑا. حضرت ابو ذر غفاری کو کعبے کے پاس مار مار کے بے ہوش کر دیا گیا، پھر بھی وہ وہی کلمات، وہی ایمان، وہ اسی چیز کے بارے میں سوچتے رہے. انہوں نے اسلام قبول کیا. تو میری بہنوں، گھر چھوڑے، مال چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا، رشتے چھوڑے، وطن چھوڑا، ہجرت بھی کرنی پڑی تو انہوں نے کری، بھوک برداشت کرنی پڑی تو انہوں نے کری، جنگیں لڑنی پڑی تو انہوں نے لڑی، صرف اس لیے کہ آنے والی نسلوں تک دین پہنچ جائے، آنے والی نسلوں تک دین پہنچ جائے. اور وہ آنے والی نسل، ہم میں انہوں نے دین کو زندہ رکھا، اور ہم دین کو وقت ملے تو کرتے. ہم کب کرتے دین کے کام؟ وقت ملے تو کریں گے، وقت ملے تو نماز پڑھ لیں گے، پہلے کام پہلے.
وقت ملا تو پردہ بھی کر لیں گے، آنے والے ٹائم میں کر لیں گے، ابھی تو ہم جوان ہیں۔ یہ الفاظ ہمارے منہ پر آتے ہیں، کفریہ بول۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عزیزہ، ہم کہتے ہیں ٹائم ملے گا تو کر لیں گے۔ ان کے پاس تو قرآن بھی نہیں تھا، وہ نازل ہو رہا تھا اس ٹائم، مگر وہ ایسے دلوں میں بسا رہے تھے، اس کو ایسا بسا رہے تھے، اسی کے مطابق اپنی زندگی بنا رہے تھے، اسی کو اپنا امام بنا رہے تھے، اسی کو اپنا رہنما بنا رہے تھے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس پورا قرآن مکمل آ جانے کے بعد بھی مگر ہماری تو اکثر الماریوں میں رکھا رہتا ہے۔ راتوں کو کھڑے ہو کر وہ رویا کرتے تھے، ہم موبائل پکڑ کر جاگتے، وہ آذان سن کر دوڑتے تھے، ہم کہتے ہیں ابھی تو وقت ہے۔ صحابہ میری بہنوں فرشتے نہیں تھے، وہ بھی تو انسان تھے، فرق صرف یہ تھا کہ انہیں اللہ ہم سے زیادہ عزیز تھا، ہم سے زیادہ عزیز تھا۔ آج ہمیں سوچنا ہے، اگر صحابہ نہ ہوتے تو نہ تو مسجدیں ہوتی میری بہنوں، نہ اذان، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حجاب۔ ہمیں تو پکا پکایا دین ملا ہے، ہمیں کسی نے نماز پڑھنے پر نہیں مارا، ہمیں ہجرت نہیں کرنی پڑی، ہمیں کوڑے نہیں کھانے پڑے، پھر بھی ہم کہتے ہیں وقت نہیں ملتا۔ ڈریے ڈریے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن صحابہ ہم سے پوچھیں کہ ہم نے تو دین پہنچایا تھا، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ ہم نے تو اپنے گھر بار چھوڑ دیے تھے۔ 1.25 صحابہ اکرام میں سے صرف 10,000 صحابہ کی، کم و بیش 10,000 صحابہ کی قبریں مکے اور مدینے میں ملتی، اس کے علاوہ 1,14,000 کم و بیش صحابہ ادھر ادھر ان کی قبریں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکل گئے۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 29 میں، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ تم انہیں رکوع و سجود کرتے دیکھو گے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ میری عزیزات، ہمارے صحابہ تو ایسے تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وہ تو بڑے معزز صحابہ اکرام تھے، انہوں نے تو اپنی جان کی بازی تک لگا ڈالی اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے، غالباً ان کی 6 یا 8 دکانیں تھیں مکہ میں ریشم کی، پہلے ایک اللہ کے راستے میں قربان، دوسری قربان، تیسری قربان، 6 تھی، 5 رہ گئی، 4 رہ گئی، 3 رہ گئی، 2 رہ گئی، 1 رہ گئی، اور جنگ تبوک کا موقع تو ایسا آیا کہ جو کچھ بھی تھا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کر ڈالا۔ یہ صحابہ اکرام کے جذبے ہوا کرتے تھے، صحابیات کے جذبے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ یہ سب کچھ لگا دینے کے بعد میں آخر میں یہی کہوں گی، وہ صحابہ ڈرا کرتے تھے آخرت کو یاد کر کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہا کرتی تھی، ایک کاش میں کوئی گھاس ہوتی، ایک کاش میں کوئی تنکا ہوتی۔ حضرت ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، ایک کاش میں کوئی پتھر ڈیلا ہوتا کہ مجھ سے حساب نہ ہوتا۔ صحابہ اکرام کے بارے میں ایسا آتا ہے، ایسے ایسے اپنے آپ کو ملامت کیا کرتے تھے، ایسی ایسی آخرت کی فکر کیا کرتے تھے۔ آج ہماری سوچ کا معیار کیا ہے؟ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کروڑ پتی بن جائیں، ارب پتی بن جائیں، دل ہمارے سخت ہو گئے، کٹر رشتہ داریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، خاندانی سسٹم ٹوٹتے جا رہے ہیں، آپ باطل کی سازش کو پہچاننے کے لیے ہی نہیں تیار ہو رہی۔
آپ جان ہی نہیں رہے کہ ہم آئے کیوں ہیں، مقصد کیا ہے زندگی کا۔ میری عزیزات، اگر ایک ٹرین میں آپ کو سوار کر دوں اور آپ کو بتاؤں نا کہ آپ نے جانا کہاں ہے، اور ٹرین پتہ نہیں وہ کہاں جا کر رکے، آپ کو نہ وہاں کی بولی آتی ہو، نہ آپ کو اس کی زبان حاصل ہو، نہ آپ کے پاس کچھ سرمایہ ہو، دوسری انجانی جگہ پر بیگانگی جگہ پر پہنچنے کے بعد، انجان علاقے میں پہنچنے کے بعد لوگ آپ کو کیسی نگاہوں سے دیکھیں گے، آپ کو کیا کہیں گے، آپ ان سے کیا کہیں گی کہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ تو لوگ آپ سے کہیں گے کیا تمہیں پتا نہیں تھا، تمہیں معلوم نہیں تھا، تم پاگل تھی کیا، تم پاگل تھے کیا؟ تو میری عزیزات، جس کو اپنا مقصد معلوم ہوتا ہے، اب اگر میں ایک ٹرین میں جا رہی ہوں، میرا مقصد ہے کہ بھئی مجھے بمبئی جانا ہے، مجھے میرٹھ جانا ہے، مجھے کہیں بھی جانا ہے، اپنے مقصد سے کام کے لیے جانا ہے، وہ کام پورا کر کے میں اپنا مقصد پورا کر کے اپنے گھر واپس آ جاؤں گی، تو لوگ کیا کہیں، بڑی سمجھدار ہو، تم نے تو بڑی جلدی اپنا کام پورا کر لیا، کام بھی کر آ گئی۔ یہی ہوتا ہے، کیونکہ مقصد میرے سامنے تھا، میں نے یہ کرنا تھا، میں نے یہ کرنا تھا، میں یہ کر کے آ گئی۔ تو دنیا کی زندگی میری بہنوں ایک امتحان ہے، مقصد پہچانو، کیوں آئے تھے، کیوں آئے تھے، کیوں بھیجے گئے تھے، کیوں بلا لیے جائیں گے، جہاں جائیں گے کیا وہاں کے لیے ذخیرہ توشہ ہمارے پاس ہے یا نہیں، آخرت ہم نے بنائی ہے نہیں، آپ کے سامنے سیدھا سیدھا مقصد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جس لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا، اللہ ہوا، پہلے بھی اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے، آنے والے ٹائم میں بھی اللہ ہی رہے گا۔ اللہ سے مانگو، اللہ دے گا، اللہ سے ہدایت مانگو، اللہ سے آخرت کا یقین مانگو، اللہ سے سیدھی سچی زندگی مانگو، تو میری بہنوں اللہ آپ کو دے گا۔ دنیا تو آٹومیٹک ذلیل ہو کر قدموں میں آ جائے گی، جتنا دنیا کے پیچھے بھاگو گے دنیا اتنا ہی تمہیں دوڑائے گی، پھر بھی اللہ تعالیٰ دنیا کو آپ سے دور ہی رکھیں گے، کیونکہ یہ بڑی بے وفا ہوتی ہے۔ اپنے صحابہ اکرام کی کاپی کرو، صحابہ کی زندگی سے کچھ سیکھو کہ ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں تھے، ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں ہیں، وہ کہاں تھے میری بہنوں، وہ بھی ہماری جیسے انسان تھے، ان کے لیے تو اللہ نے قرآن میں رضی اللہ عنہم کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ میری بہن سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، ہماری زندگی کیا ہے اور ان کی زندگی کیا تھی، صحابہ کا ایمان کیسا تھا اور ہمارا ایمان کیسا ہے۔ سیکھو ہمیں اپنا ایمان بڑھانا، ہمیں 4 نوٹوں کے آگے اپنا ایمان نہیں بیچنا، لاکھوں کروڑوں اربوں بھی آ جائے تو ایمان نہیں بیچنا، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، حیا ہے تو سب کچھ ہے، غیرت ہے تو سب کچھ ہے۔ میری بہنوں کسی کے آگے کوئی دین کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنا ہی نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے یہی تو کافر ہیں۔ سورہ توبہ میں، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تو کافر ہے۔ تو عزیزات کوئی کمپرومائز نہیں، ہم صحابہ تو نہیں بن سکتے لیکن صحابہ جیسے بننے کی نیت تو کر سکتے ہیں۔ آج میری ساری بہن عہد کر کے اٹھے، آج میرے سارے بھائی عہد کریں جو بھی میرا یہ لیکچر سن رہے ہیں، عہد کریں کہ ہم کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑیں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے، کبھی ظلم نہیں کریں گے، کبھی کسی پر زیادتی نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ ساری بہنیں سارے بھائی یہ سوچیں کہ ہم پردہ کریں گے، بہنیں بھی پردہ کریں گی، بھائی بھی پردہ کریں گے۔ پردے سے مراد کیا ہے؟ ہمارے بھائی لوگ کسی غیر محرم سے بات نہیں کریں گے، کسی سے بات نہیں کریں گے، بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کی طرف نگاہیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، اپنی نگاہوں کو حیا کا سرما لگائیں گے، اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما لگائیں گے، کبھی انہیں نگاہ بھر کے بھی نہیں دیکھیں گے سوائے اپنے محرم کے، اپنے بیوی کے، اور عورتیں اپنے شوہر کے، اپنے بھائی کے، اپنے والد کے، جو آپ کے محرم ہیں۔ تو انشاءاللہ آج سے نیت کر کے اٹھی کہ ہم پردہ اختیار کریں، قرآن کو روز پڑھیں گے، قرآن کو روز پڑھیں گے، اور اس میں سے کچھ آیت روز سمجھیں گے کہ میرا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔
ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ایک ایک یہ عہد کر کے اٹھیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے، ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے، چاہے وقت ملے نہ ملے، کسی بھی طرح ہم ٹائم نکال کر اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے۔ ایک حدیث بھی روز سکھائی، ایک آیت بھی روز سکھائی، ایک ورڈ بھی روز سکھایا تو بہت کچھ، ایک مہینے میں 30 ورڈ سیکھے گا آپ کا بچہ۔ آپ اس کو سامنے پریکٹیکلی نمونہ بن جائیے، آئیڈیل بن جائیے، شاید یہ سب کچھ کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، شاید یہ سب کچھ کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آج ہم سب کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے دل پاک صاف ہو جائے، نفرت عداوت ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، سوچنے سمجھنے والا بنائے، اپنے صحابہ کی سیرت پڑھنے والا بنائے۔ زیادہ سے زیادہ میری بہنوں سارے صحابی کی سیرت پڑھے، آپ ان کی زندگی کو سمجھیں، آپ کہ میرے صحابہ نے کیسی کیسی، ایک ایک کتاب ہے پوری ان کے اوپر، ان کی سیرت صحابی پڑھیے، سیرت صحابیات پڑھیے اور اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کیجیے، وقت نکالیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔